تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے جادو کرنا۔ تیسرا بڑا گناہ ہے جادو کرنا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین نے کفر کیا کہ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر سے تعبیر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی طرف جب یہ نسبت کی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے معاذ اللہ، تو اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو کرنا تو کفر ہے اور ہمارا پیغمبر جادو نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن جادو کو کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس میں ایک شرک ہے، ایک قتل کرنا ہے، اور ایک تیسرا گناہ ہے السحر، جادو کرنا۔ تو جادو کرنا بھی گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سنن ترمذی میں، فرماتے ہیں حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر آدمی کی حد یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دو۔ جو جادوگر ہے اس کی حد یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت بجالہ ابن عبدہ کا قول ہے، کہتے ہیں انہ قال اتانا کتاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبل موتہ، حضرت عمر کا خط ہم تک پہنچا ان کی وفات سے 1 سال پہلے، اور اس میں یہ لکھا تھا اقتلوا کل ساحر و ساحرۃ، ہر جادو کرنے والے مرد اور ہر جادو کرنے والی عورت کو قتل کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا اور فرمایا کہ جو بھی جادو کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، حضرت عمر کہتے ہیں اس کو قتل کر دو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے گناہوں میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 مدمن خمر، ہمیشہ شراب پینے والا۔ نمبر 2 قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا۔ نمبر 3 مصدق بالسحر، جادوگر کی بات کی تصدیق کرنے والا، کہ ایک آدمی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کو سچا مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، یہ تینوں آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آج کل بعض لوگ جادوگروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ آج سحر پر ایک یقین بن چکا ہے۔ پہلے مسلمان پر مصیبت آتی تھی مسجد آتا تھا، اب پریشانی تکلیف آتی ہے تو عاملوں کے دروازوں پہ جاتے، اس لیے آج عاملوں کے پاس رش ہے، ہسپتالوں میں رش ہے، طبیبوں کے پاس رش ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ سے تعلق مسلمان کا کٹ گیا، اور بعض لوگ کسی سے دشمنی ہو جائے تو جادو کے ذریعے اس کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی جسمانی نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی کسی کے کاروبار پہ جادو کرتے ہیں، کسی کی گاڑیوں پہ، جانوروں پر جادو کرتے ہیں، اور بسا اوقات کسی سے عشق ہو جائے تو جادو کر کو اس کے اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے انسان توبہ کرے۔ قرآن نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے سخت کلمات فرمائے، آپ نے فرمایا جو اس کی تصدیق کرے گا وہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ، جو کسی کاہن کے پاس گیا، نجومی کے پاس جو غیب کی خبریں بتا رہا ہے، اور اس کی باتوں کی اس نے تصدیق کر دی، یا آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنی گھر والی کے پاس آیا، حیض کی حالت میں آیا یا اس کے پاخانے کے راستے سے آیا، من اتا امرأۃ حائضا، حیض کی حالت میں یا پاخانے کے مقام سے آیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، گویا محمد پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس نے اس کا کفر کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے گویا اس نے کفر کر دیا۔ جس شخص نے ان 3 میں سے کوئی گناہ کیا، کسی نجومی کے پاس کوئی جاتا ہے، یا کوئی شخص اپنی گھر والی کے پاس حیض کے مقام میں آتا ہے، یا کوئی شخص پاخانے کے مقام میں پچھلے راستے سے ملتا ہے، آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اس لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو تیسرا بڑا گناہ جادو ہے۔ جادوگر آدمی کبھی معاشرے میں عزت نہیں پاتا،
آپ دیکھو اس کا انجام ہمیشہ بہت برا ہوتا ہے۔ جو جادوگر ہوتا ہے ایمان بھی بسا اوقات نصیب نہیں ہوتا، اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، بیوی نافرمان ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی ہے، راتوں کا اطمینان، چین، سکون اللہ چھین لیتا ہے، ہر وقت پریشان اور تکلیف میں ہوتا ہے جادوگر آدمی۔ اور جو لوگ جادو کرتے ہیں اور جادو کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو یہ جادوگر انسان بدبخت یہ شیاطین اور جنات کو قریب کرنے کے لیے بسا اوقات 40 دن یہ لوگ ناپاک رہتے ہیں۔ جتنا ناپاک رہتے ہیں اتنا شیاطین ان کے قریب آتے ہیں، اور بعض بدبخت حیض اور نفاس کے خون سے تعویذ لکھتے ہیں، اور بعض بیت الخلاء میں جا کر معاذ اللہ قرآن کریم کو پھینکتے ہیں، اس پہ بول و براز کرتے ہیں، تب شیاطین ان کے قریب آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں پہنچا ہوا پیر ہے، اس کا تعویذ تو فوراً لگتا ہے۔ عموماً ایسے بعض جادوگر بھی ہوتے ہیں، وہ شیطان کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں۔ جائز دم کرنا تو جائز ہے، اللہ کے نام کے ساتھ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر احادیث مبارکہ کے ساتھ دم کرنا، یہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ شفا اللہ دیتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن جادو کرنا جائز نہیں۔ تو یہ تیسرا بڑا گناہ جادو کا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اس حال میں اگر موت آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں پہلا آدمی مدمن خمر، ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا آدمی قطع رحمی کرنے والا، تیسرا آدمی مصدق بالسحر، جادوگر کی باتوں کی تصدیق کرنے